بریل سسٹم نابینا افراد کے لیے علم کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بریل سسٹم بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و شعور کی روشنی فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بصارت سے محروم اسپیشل ہیروز کے لیے مخصوص ورلڈ بریل ڈے پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بریل پریس کام کر رہے ہیں۔ بریل پریس کی اپ گریڈیشن سے خصوصی افراد کو عالمی معیار کا تعلیمی مواد مہیا کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور بہاولپور کے بریل پرنٹنگ پریس کے ذریعے صوبہ بھر میں سرکاری اور نجی اداروں کو مفت کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ رواں سال پنجاب بھر میں 3000 سے زائد خصوصی بچوں کے انرول کیا گیا۔ بصارت سے محروم طلباء کو 15000 سے زائد بریل بکس فراہم کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بچہ خواہ وہ کسی بھی معذوری کا شکار ہو کسی بھی بنیادی حقوق سے محروم نہیں ہوگا۔ کیا اس پر کمیشن بنا دیں کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق پر حملہ آور ہوئی؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مطالبات اگلی ملاقات میں تحریری طور پر پیش کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناءاللہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چنگی نمبر 26 پر جلوس میں شامل لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ کیا اس بات پر کمیشن بنا دیں کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر آئی اور وفاق پر حملہ آور ہوئی؟ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی نے مبینہ 45 لاپتہ یا 13 شہید کارکنوں کی فہرست حکومتی کمیٹی کو نہیں دی۔ اسرائیل کے انخلا کے احکامات اور فضائی حملے غزہ میں عدم تحفظ کو اجاگر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر OCHA کی جانب سے یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے غزہ کے اندر بڑے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ OCHA کے ابتدائی تجزیے کے مطابق نئے احکامات شمالی غزہ اور دیر البلاح گورنریٹس میں تقریباً 3 مربع کلومیٹر کے علاقے کے لیے جاری ہوئے۔ اس کے بعد المواسی کے علاقے میں ہڑتالوں کی اطلاع ملی ہے جہاں لوگوں کو نقل مکانی اور پناہ لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ اسرائیل نے بدھ کی رات کو المواسی میں ایک خیمے پر حملے میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا اور دیگر زخمی ہوئے جو نام نہاد محفوظ زون ہے۔ OCHA نے یاد دلایا کہ اس وقت غزہ کی پٹی کا 80% سے زائد علاقہ اسرائیلیوں کے انخلا کی غیر منسوخ احکامات کے تحت ہے۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارش، برف باری اور دھند کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا سندھ بلوچستان میں بھی بارش اور بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کم درجہ حرارت گوبس میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان میں بارش اور برف باری کی توقع ہے جبکہ باجوڑ، خیبر سانگلہ، بونیر، بٹگرام میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی رات کے وقت ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سوابی، مردان، پشاور، کوہاٹ، ٹرک، کرم میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ نوشہرہ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی درمیانی دھند پڑنے کی توقع۔